کام صحیح ہے، پہلے ریگنگ کریں اور پھر بعد میں ان کا کھانا کھلائے. تو یہ دیکھیں کہ ڈبے کتنے ہیں کتنے ہیں. تو 1 ہے، 2 ہیں، تو 2 ہو گئے، 3 ہیں، 4 5 اور 6 ہیں شاید، 6 یا 7 ہوں گے. تو پہلے ریگنگ کی ہوگی چھت پہ ان کی، تو پھر اس کے بعد پھر انہیں کھانا بھی کھلایا ہوگا. السلام علیکم، آئی ایم ڈاکٹر محمد عثمان. تو کلر سے ایسا لگ رہا ہوگا اس ٹائم کہ پتہ نہیں میں کہاں پہ ہوں، لیکن میں اوپر چھت پہ ہی ہوں. تو لائٹ اس ٹائم ایسی ہے کیونکہ یہ مغرب کی اذان ہو گئی ہے، اس کے بعد کا ٹائم ہے. تو 5-10 منٹ ہو گئے ہیں مغرب کی اذان کو، تو اس لیے لائٹنگ ایسی ہے، اس لیے اب ایسا وہ ویڈیو کوالٹی آ رہی ہوگی. آج ہم او پی ڈی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو موسٹ آف دا جو کیسز آتے ہیں نا وہ وائٹامن ڈی کے آتے ہیں کہ جو فیمیل ہوتی ہیں ان کے اندر وائٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے. تو یہاں تو وہ انجیکشن لے رہی ہوتی ہیں، تو لیکن پھر بھی جب موسٹلی جب ان کے وائٹامن کی ٹیسٹ کرواتے ہیں تو ان کا وائٹامن ڈی ہے موسٹلی وہ کم آتا ہے. تو ہم تو موسٹلی انجیکشن پرسکرائب کرتے ہیں. کئی انجیکشن ہوتے ہیں وہ ویکلی لینے والے ہیں، کئی مہینے میں 1 دفعہ لینے والے ہیں. تو اس کا یہ سب سے اچھا سورس ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو بنایا ہوا ہے. تو آپ ہر روز ہی کچھ ٹائم اگر دھوپ میں بیٹھیں صبح کے ٹائم اور کچھ شام کے ٹائم آپ بیٹھیں تو یہ انجیکشن کا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ اب نیچرل بات ہے، اب گھر ایسے ہیں لوگوں کے تو وہ نہیں بیٹھ سکتے، تو انہیں وائٹامن ڈی کی ضرورت پڑتی ہے. تو ہاں یہ ہے کہ جیسے اس کی ڈیفیشنسی میں مسئلہ آتا ہے، اسی طرح وائٹامن ڈی کی اگر زیادتی ہو جائے تو اسی کے اندر بھی زیادہ افیکٹ ہے. ڈیفیشنسی کی اتنے نقصان نہیں ہے جتنے اس کے لیے اگر یہ ان ایکسیس اماؤنٹ کے اندر ہو جائے اس کے زیادہ نقصان آتے ہیں. تو یہ ضرور اپنے آپ کو آپ خیال رکھیں، مینٹین رکھیں. تو یہ جو وائٹامن ہے آپ کے باڈی میں کم نہیں ہونے چاہیے. تو ایک اور چیز ہے، میں جب اوپر آیا ہوں تو میں نے دیکھے ہیں کافی زیادہ پیزے کے ڈبے پڑے ہوئے تھے. تو ابھی نیو بیچ آیا ہے تو مجھے لگتا ہے کافی زیادہ ریگنگ کی ہے یہاں پہ لڑکوں نے ان کی. تو ابھی میں ڈبے دکھاتا ہوں آپ کو. یہ والا ویسے کام صحیح ہے، پہلے ریگنگ کریں اور پھر بعد میں ان کا کھانا کھلائے. تو یہ دیکھیں کہ ڈبے کتنے ہیں کتنے ہیں. تو 1 ہے، 2 ہیں، تو 2 ہو گئے، 3 ہیں، 4 5 اور 6 ہیں شاید، 6 یا 7 ہوں گے. تو پہلے ریگنگ کی ہوگی چھت پہ ان کی، تو پھر اس کے بعد پھر انہیں کھانا بھی کھلایا ہوگا. تو یہی ہے کہ ان کی مورائل جو ہے نا وہ ڈاؤن نہ ہو. نیکسٹ ٹائم بھی جب بلائے ریگنگ کے لیے تو آ جائے. تو ہر کسی کے ساتھ ہی ہوتی ہے، جب شروع میں ہم آئے تھے تو ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، سب کے ساتھ یہ والا سین ہے. تو یہ ہماری یونیورسٹی ہے جہاں سے انہوں نے بلایا ہوگا بچوں کو ریگنگ کے لیے. تو یہی 5 سال گزارے ہیں، تو کافی اچھا ٹائم گزرا ہے یہاں پہ ہمارا. تو یہ جی ہمارے جو فرنٹ پہ روڈ آ جاتا ہے یہ وہی سارا ہے. اسی لیے کراچی کی روشنی کو شیئر کرتے ہیں. لائٹنگ تو کافی ہوتی ہے ہر جگہ پہ. تو ساتھ ہی ادھر کوئی ہوٹل ہے جہاں پہ ہم کئی دفعہ بیٹھ کے چائے پیتے ہیں. تو اس کی چائے دکھائی بھی ہے کئی دفعہ آپ کو ہم نے. ایک اور چیز ہے، جب وہ نئے بچے بیچارے آتے ہیں ان کو بلاتے ہیں تو وہ ایسے بھاگ بھاگ کے آتے ہیں. کئی تو ڈر ہی بہت رہے ہوتے ہیں تو ریگنگ کے نام سے وہ کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں. تو ہمیں بھی یاد ہے جب ہمارا بیچ آیا تھا تو کوئی سینئر بلاتا تھا تو نکل جاتے تھے سارے. ہم خود نکل جاتے تھے کہ یار یہ بلائیں گے تو ریگنگ کریں گے. تو یہ دیکھیں آسمان کتنا اچھا آ رہا ہے، کتنا کلیئر آ رہا ہے. تو کراچی میں یہ ہے کہ یہ آسمان کافی اچھا کلیئرلی ویزیبل ہوتا ہے آپ کو اس ٹائم پہ. اور یہ ماسکیٹو نیٹ ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو کراچی میں بہت زیادہ مچھر ہوتے ہیں، تو کئی دفعہ مچھر آ جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کی پروٹیکشن کے لیے ضروری ہے ایز اے پریونٹیو میئر. تو مجھے خود ایک دفعہ ڈینگی ہو گیا تھا، تو بہت برے حالات ہوتے ہیں بندے کے. تو اس سے بہتر ہے کہ بندہ پروٹیکٹیو میئر کرے. میں تو ابھی یوز نہیں کیا، لیکن یہ کسی نے ابھی اوپر چھت پہ رکھا ہوا تو جس نے بھی رکھا ہے لیکن بہت اچھا کیا ہے. کیونکہ مچھروں سے تو بہت یہاں پہ ہوتے ہیں تو بہت آگے کانوں کے اندر پھر آوازیں دیتے ہیں. آج ہم او پی ڈی میں بیٹھے ہوئے تھے تو آئے بچے 4th ایئر کے تھرڈ ایئر والے اور فائنل ایئر والے اٹینڈنس سائن کرانے کے لیے. تو اس ٹائم پھر اپنا ٹائم یاد آ جاتا ہے کہ ہم بھی کسی اسٹیج سے گزر کے گئے ہیں، تو ہم بھی ایسے آیا کرتے تھے اٹینڈنس سائن کروانے کے لیے. وہ ٹائم زیادہ اچھا تھا، فکر نہیں ہوتی تھی کسی چیز کی بھی انسان کو. تو ویسے تو پڑھائی سے آسان نہیں ہے، مشکل ہے، لیکن یہ کہ ٹائم کی اتنی پنچویلٹی کی فکر نہیں تھی جیسے اب زیادہ فکر ہوتی ہے کہ صبح اٹھ کے جلدی جانا ہے. تو اس ٹائم یہ والا مسئلہ نہیں ہوتا تھا. اس ٹائم تو دل کیا چلے گئے صبح اٹھ کے، نہیں دل کیا تو چلو چھٹی کر لی، 2 لیکچر نہ بھی لیے مسئلہ نہیں ہے. لیکن ابھی جو پروفیشنل لائف ہے اور جو اسٹڈی لائف ہے اس کے اندر بڑا فرق ہے. تو پروفیشنل لائف کے اندر تو جو ٹائم کی پنچویلٹی ضروری ہے، جو ٹائم دیا ہو پھر اسی پہ جانا پڑتا ہے. تو چلو یہ زندگی ہے، اسی کے ساتھ ہی جیسے آج ہم یہاں پہ ہیں کل کو کوئی اور ہوگا. تو جب ہم چلے جائیں گے تو یہی لوگ پھر
ہماری جگہ پہ آ جائیں گے. تو یہی لائف ہے, اسی طرح پھر چلتی رہتی ہے آگے. لیکن یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ لائف کچھ زیادہ بہتر ہے. پنچویلٹی کے حساب سے کبھی اتنی زیادہ فکر نہیں ہوتی, نہ ہی انسان کسی کو اتنا زیادہ جواب دہ ہوتا ہے. کیپ سینگ اینڈ کیپ انجوائنگ.